السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سفید گھوڑے پر بیٹھے سرپت توڑ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مصر کے حدود میں داخلہ لیا، ویسے ہی انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ دی تھی۔ آج وہ اکیلے ہی مصر روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ مصر میں کچھ ڈاکو پہنچ آئے ہیں اور وہ لوگوں کی زندگی حرام کر رہے ہیں۔ رعایا قاضی کے پاس جا کر شکایت درج کروا رہی ہے، لیکن کوئی بھی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ قاضی بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا ہے۔ اس کی بھی خبر سلطان کو اچھے سے لینی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی رعایا کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مصر میں داخل ہو کر ایک سکون کی سانس خارج کی تھی۔ یہ ایک واحد ملک تھا جہاں پر آ کر سلطان کو اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ یہاں پر ایک ایسا سکون قائم تھا جو کہیں پر بھی ڈھونڈنے سے انہیں نہیں ملتا تھا۔ یہاں پر ان کے خاص دوست معزز بزرگ بھی موجود تھے، جو ان کی ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا وزیر ان کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے اسے آنے سے منع کر دیا تھا کہ تم وہیں ٹھہرو اور محل کے معاملات دیکھو، ہم جب تک کے لیے مصر سے آتے ہیں۔ سلطان سوائے اپنے وزیر کے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی غدار تھے یا پھر ان کی کنیز یا کوئی مشیر، لیکن سلطان کو اپنے وزیر پر انتہا سے زیادہ بھروسہ تھا۔ سلطان کی ایک خاصیت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے منصوبے کسی کو نہیں بتاتے تھے، نہ ہی وہ جو وہ کرنے والے ہوتے تھے اس کا تذکرہ کسی سے کرتے تھے۔ اگر وہ کسی سے کرتے تھے تو صرف اور صرف ان کا وزیر تھا، اس لیے انہیں ان پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ مصر میں رک کر انہوں نے پانی کا مشکیزہ اپنے لبوں سے لگایا اور ٹھنڈا تار پانی اپنے حلق میں انڈھیل لیا۔ سکون کی لہر ان کے جسم میں سرساہت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گرمی کے یہ دن بہت سخت تھے۔ سلطان کے ماتھے پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ان کا لباس پسینے کے باعث چپک کر گیلا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس وقت نہ ہی کوئی شاہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا، نہ ہی کوئی شاہی سواری ان کے پاس موجود تھی۔ وہ بالکل عام انسانوں کی طرح اپنے محل سے سوار ہو کر مصر تک آئے تھے۔ انہوں نے تائرانہ نگاہ پورے مصر کے داخلی دروازے کی جانب ڈالی اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی منزل طرف گامزن ہو چکے تھے۔ ان کا ارادہ سب سے پہلے اپنے حجرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا۔ کافی مسافت کے بعد وہ مصر پہنچے تھے۔ اتنی لمبی سواری کی وجہ سے وہ کافی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دور چلتے ہی ان کا حجرہ آ گیا تھا۔ یہاں پر انہوں نے اپنے لیے پہلے ہی انتظامات کیے ہوئے تھے، کیونکہ اکثر انہیں یہاں پر آ کر ٹھہرنا پڑتا تھا۔ حجرے میں جا کر انہوں نے اپنے سر پر موجود امامہ شریف ایک جگہ پر رکھا اور باہر ہی گھوڑے کو کوٹھے سے باندھ چکے تھے اور اب اندر آ کر لیٹ گئے تھے۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں کھوئے انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ انہیں جلدی اٹھنا تھا، لیکن تھکن کے باعث انہیں بہت لمبی نیند آ گئی تھی اور اب وہ اٹھ کر پچھتا رہے تھے کہ وہ اتنی گہری نیند کیسے سو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جلد ہی خود کو واپس اپنے کھول میں باندھ کر لیا تھا۔ جلدی سے اٹھے، وضو بنایا اور عصر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور دل سے دعا کی، یا رب العالمین، میں یہاں پر بالکل تنہا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، مجھ میں اتنا کامل یقین رکھنا کہ میں ان درندے صرف طاقوں کا خاتمہ کر دوں جو میری رعایا کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو میں نیست و نابود کر دوں، بس تو مجھ کو ہمت اور طاقت بخش۔ وہ کافی دیر تک اپنے رب سے گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل گئے تھے۔ ان کا ارادہ اب ان ڈاکوں کو مسمار کرنے کا تھا
باہر آकर انہوں نے سب سے پہلے اپنے حجرے کو بند لیا۔ اس کے بعد اپنے سفید گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان کا سب سے پسندیدہ گھوڑا تھا، جبکہ وہ گھوڑا سلطان کا لمس محسوس کرتے ہی ہنہنایا تھا۔ سلطان اس کو پیار دے کر اس کی پشت پر بیٹھ گئے تھے۔ اب ان کا رخ بازار کی جانب تھا۔ وہ وہاں جا کر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پر وہ ڈاکو کتنی بار لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے پاس ان ڈاکوؤں کی کوئی بھی معلومات نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد انہیں اپنے ذریعے سے ہی تمام معلومات اکٹھا کر کے ان ڈاکوؤں کے بسیرے تک پہنچنا تھا۔ ان کو اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ ڈاکو کسی پہاڑی یا پھر کسی اندرون شہر کی جانب بہتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سلطان ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تاکہ اس حساب سے وہ ان پر حملہ وار ہوں، اور سب سے اچھی معلومات انہیں بازار میں سے ہی ملنی تھی، کیونکہ وہ ڈاکو کئی بار بازار میں آ کر ہی لوٹ مار کر چکے تھے۔ ویسے تو مصر میں کئی بازار لگتے تھے، لیکن یہاں کا سب سے مشہور بازار بڑا بازار سے مشہور تھا۔ اس بازار کو بہت ہی بڑے پیمانے پر لگایا جاتا تھا۔ سلطان بعض اوقات خود اس بازار میں آ کر گم ہو جاتے تھے۔ سلطان جیسے ہی اس بازار میں داخل ہوئے تو سب جگہ گہما گہمی تھی۔ دکان پر لوگوں کا رش ہی رش تھا، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی کسی کو اپنی ریڑھی پر بلانے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی اپنی دکان کی تعریفوں کے پھول باندھ رہا تھا، کوئی سبزی بیچ رہا تھا تو کوئی مچھلی فروخت کر رہا تھا۔ سب کا انداز ہی نرالا تھا۔ سلطان اتنا گہما گہمی میں پریشان ہو رہے تھے کہ وہ کس سمجھدار انسان کو مخاطب کریں اور اس سے تمام مسئلہ پوچھیں۔ وہ اس طرح سے کسی سے بھی اس بارے میں پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی شناخت کسی پر بھی واضح نہیں کی تھی۔ وہ خود کو چھپائے رکھنا ہی پسند کر رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی شناخت کسی پر بھی ظاہر ہو جاتی تو انہیں فوراً ہی گھیر لیا جاتا اور ایک بادشاہ کی طرح ان کی آؤ بھگت ہوتی۔ لیکن اس وقت سلطان ایسا کوئی بھی پیار محبت والا مظاہرہ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں ہر حال میں ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر ختم کرنا تھا جو ان کی رعایا کے معصوم لوگوں کی روٹی کو حرام سمجھ کر لوٹ رہے تھے۔ سلطان اس بازار میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھی۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو ان کو تمام معلومات دے سکے۔ یکدم ہی ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے ریڑھی والے سے اس بارے میں پوچھوں۔ سلطان نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے، لیکن انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ریڑھی والا کوئی بڑا آدمی یا بڑا شخص نہیں بلکہ ایک معصوم سا بچہ تھا۔ سلطان ایسے چھوٹے بچوں کو کبھی پریشان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ابھی وہ بازار کے بیچ میں ہی آئے تھے کہ اچانک ہی ان کے کان سے عجیب آواز ٹکرائی، جس کو سن کر سلطان یکدم ہی چونک سے کھڑے تھے۔ انہوں نے اس آواز کی سمت دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو ہو گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ عورت جو بھی تھی کافی گھریلو قسم کی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس لباس کی چنری سے اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف سلطان کو نظر آئی تھی اور تیز تیز آواز میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے بول رہی تھی کہ میں 8 گنا بیچتی ہوں، مجھ سے آ کر یہ 8 گنا لے لو۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی پیالی تھی، جبکہ ایک بڑا پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا تھا، اور اینٹ کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں اس کے پاس ہی موجود تھی۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی گردان کرتی جا رہی تھی کہ 8 گنا لے لو، 8 گنا لے لو، میرا کام بن جائے گا، جبکہ سلطان اس بار خود کو روک نہیں پائے تھے۔ وہ اس عورت کی جانب بڑھنے لگے تھے، لیکن آدھے رستے پر ہی وہ رک گئے تھے۔ انہیں اس عورت کے قریب جانا بھی حماقت لگ رہا تھا۔ وہ عورت 8 گنا بیچ رہی تھی، یعنی اگر جو بھی شخص اس پیالے کو خریدتا اس کے حصے میں 8 گنا لکھ دیے جاتے۔ سلطان اس عورت سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے اور وہاں سے مڑ جانا چاہتے تھے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گئے تھے۔
سلطان ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں اس عورت کے قریب جانا چاہیے یا نہیں۔ اچانک ہی ایک آدمی اس عورت کے پاس آیا اور اسے کچھ اجرت دی اور وہ مٹی کا پیالہ لے کر چلا گیا۔ سلطان حیران رہ گئے کہ یہ بدبخت لوگ کیا پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ عورت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ وہ 8 گنا بیچ رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ مٹی کا پیالہ خرید رہے ہیں۔ اس پر سلطان خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پائے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے قدم بے ساختہ اس عورت کی جانب اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے قریب جا کر تب انداز میں سلام کیا، جبکہ اس عورت نے اچھنے سے سلطان کو دیکھا تھا۔ شاید وہ کسی بھی انسان سے سلام کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر سلام کیا۔ وہ عورت ہچکتے ہوئے سلام کا جواب دے کر بولی، جی صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ سلام کا جواب دے کر بولی، جی صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ سلطان نے پوچھا، اس 8 گنا والے پیالے سے کیا مراد ہے؟ تم یہ کیوں بیچ رہی ہو؟ جبکہ وہ عورت جس کے چہرے پر سلطان کے نام سے پریشانی کے باعث ماتھے پر شکن آ گئے تھے، اس کی شکن فوراً ہی دور ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بالکل مسافر نیا ہے۔ شاید جب بھی وہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا، وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس پیالے کے اندر 8 گنا ہے۔ جو بھی شخص اس پیالے کو خریدتا ہے وہ لازماً 8 گنا کرتا ہے، اور میں ایک پیالہ 10 سکوں میں بیچتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیالہ آپ کو بیچوں تو آپ مجھ سے خرید سکتے ہیں، لیکن میں 10 سکوں سے ایک سکہ بھی نیچے یا اوپر نہیں لوں گی۔ یہی میری اجرت ہے۔ جبکہ سلطان فوراً اس سے انکار میں ہلا چکے تھے اور کہنے لگے، میں کوئی بے وقوف انسان نہیں ہوں جو خود کے سر پر گناہ لے لوں۔ میں تو بس اس کا راز جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس پیالے میں ایسا کیا ہے جو تم گناہ کی آواز لگا کر اس کو بیچ رہی ہو۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر دھیما سا مسکرائی تھی اور کہنے لگی، جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ آخر اس میں کیا ہوتا ہے اور میں ایسی آواز لگا کر کیوں بیچتی ہوں۔ جبکہ سلطان نے فوراً اس عورت سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم ایسا کرتی ہو، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ لیکن اس عورت نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور کہنے لگی کہ ابھی نہیں، ابھی یہ راز تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا، ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہے۔ جبکہ سلطان اس عورت کے جواب پر خاموش ہو چکے تھے اور وہ عورت بھی اپنا جملہ مکمل کر کے ایک بار پھر آواز دے کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ سلطان کے سامنے سے ہی 2-4 بار آدمی آئے تھے اور اس عورت کو 10 سکے دے کر ایک پیالہ خرید کر لے گئے تھے۔ سلطان خاموشی سے تھوڑا دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہاں کیا کرنے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس حیثیت سے آئے تھے، سب کچھ بھول چکے تھے۔ ابھی جو ان کے دماغ میں تھا صرف یہی تھا کہ یہ عورت ان پیالوں کے اندر کیا بیچ رہی ہے اور ایسا ان پیالوں میں کیا ہے۔ جو بھی شخص اس کو خریدتا ہے وہ 8 گناہ کرتا ہے۔ سلطان کو یہ حقیقت کسی طرح جاننی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتے تھے۔ انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ اس میں بہت بڑی کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ جب اس سلطان کے سامنے یہ سب کچھ آیا ہے، انہیں جان توڑ محنت کرنی تھی، لیکن اس سچ کو معلوم کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ عورت اس طرح سے ہی کرتی رہی تو بہت سے مسلمان گناہوں کی جانب متوجہ ہوتے رہیں گے، اور سلطان نہیں چاہتی تھی کہ ان کی رایا گناہوں کی جانب گامزن ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی رایا صرف اور صرف اچھے کام کریں اور برائی سے بچیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی انسان اس عورت سے 8 گنا والا پیالہ خریدے گا، سلطان اس کے پیچھے جائیں گے، معلوم کریں گے کہ آخر وہ 8 گناہ کون سے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی سلطان ایک ریڑھی والے سے سلام دعا کر کے پاس بیٹھ گیا تھی، جبکہ نگاہیں اس عورت پر ہی مرکوز تھی۔ سلطان نے اس ریڑھی والے آدمی کو بغور دیکھا تو آدمی نے مناسب لگا تھا کہ وہ اپنے سوالات اس سے پوچھ سکے، لیکن کچھ سوچ کر سلطان خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے وہ اس عورت والے معاملے کو حل کریں گے، اس کے بعد ہی وہ ان ڈاکوں کو پکڑ کر کال کوٹری میں بند کریں گے یا پھر ان کا سر قلم کر دیں گے۔
یہی بات سوچ کر وہ اس ریڑھی والے کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس عورت کے آگے 10 سکے کیے۔ اس نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلطان اس ریڑھی والے کا کندھا تھپا کر اس آدمی کے پیچھے چل پڑے تھے، جبکہ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے 2 پیالہ لیا تھا۔ ایک خاموش نگاہ ڈال کر وہاں سے چل پڑا تھا۔ سلطان نے اس دوران ایک چیز محسوس کی تھی کہ اس عورت نے 8 گنا والا پیالہ خریدنے کے لیے ابھی تک کوئی خاتون نہیں آئی تھی۔ صرف اور صرف مرد حضرات اس کے پاس آ کر وہ گنا والا پیالہ خرید رہے تھے۔ سلطان ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ وہ کسی بھی صورت اس آدمی کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس آدمی کی نگاہوں میں آ جاتے تو پھر وہ اسے کبھی بھی وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے جو وہ عورت بتا رہی تھی۔ وہ آدمی مصر کی پرانی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک بڑے میدان کی جانب جاتا جا رہا تھا۔ سلطان بھی پتھروں کے پیچھے چھپ چھپ کر اس کے پیچھے ہی گامزن تھے۔ اچانک ہی اس نے ایک چھوٹی گلی کا رخ کیا، جبکہ سلطان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ چلتا چلتا ایک پہاڑی کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ سلطان ان جگہوں سے بالکل واقف نہیں تھے، یہ جگہیں بالکل خفیہ بنائی گئی تھی۔ سلطان ایک ایک منزل کو اپنی آنکھوں میں نقش کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ ان تمام مسائل کا حل کرنے کے بعد ان گلیوں کا بھی سکون سے گشت کریں گے اور معلوم کریں گے کہ یہاں پر کون رہتا ہے۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس آدمی کے پیچھے تھے کہ اچانک ہی وہ آدمی ایک کالے دروازے والے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ سلطان نے ایک پل کو سوچا کہ انہیں اندر جانا چاہیے یا نہیں، لیکن تجسس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکے تھے کہ ساری چیزوں کو پشت ڈال کر وہ اس کالے دروازے والے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسے ہی چھپ کر وہ اوپر چڑھ کر اس آدمی کے پیچھے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ انہیں اب اس عورت کی بات حرف بہ حرف سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا اس پیالے کو 8 گنا والا پیالہ کہنا، اس کے بعد 10 سکوں میں اسے بیچنا، ایک ایک چیز سلطان کو سمجھ آتی جا رہی تھی۔ اور جس جگہ وہ پہنچے تھے وہاں جانے کے بعد ان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں پر ٹہرے، تمام کارروائی ملاحظہ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر اس عورت کے پاس آ گئے تھے اور سیدھا اس کے قریب ہی بیٹھ چکے تھے، جبکہ وہ عورت سلطان کو ایک بار پھر اپنی ریڑھی پر دیکھ کر دھیما سا مسکرائی تھی اور کہنے لگی، لگتا ہے صاحب آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی۔ سلطان نے سر کو ہلایا اور کہنے لگے، تمہاری بدولت ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، کہ جبکہ تم خود بھی اس بات سے واقف ہو کہ یہ غلط ہے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر ایک پل کو چپ ہو گئی اور کہنے لگی، میں یہاں پر صرف کمائی کرنے کے لیے آتی ہوں، زیادہ باتیں بنانی نہیں، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بہت معذب لگے تھے کیونکہ آپ نے پہلی بار آتے ہی مجھے سلام کیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے تھوڑی بات چیت کر لی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں یہاں بیٹھ کر برداشت کروں گی۔ آپ فی الحال کے لیے یہاں سے جائیں، یہ میری روزی روٹی کا وقت ہے۔ سلطان اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو عورت سلطان کی آواز سے ایک دم ہی تھکی تھی۔ اس کی نگاہیں جو نیچی تھی بے ساختہ سلطان کے چہرے پر مرکوز ہوئی تھی۔ وہ اب سلطان کے چہرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی، شاید وہ سلطان کی آواز سے کچھ جان گئی تھی۔ سلطان ایک بار پھر بولے، بولو، کیا تم مجھے جانتی ہو، کہ میرے اصل سے واقف ہو؟ جبکہ وہ عورت میکانکی انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی تھی، جبکہ سلطان اس عورت کے انداز پر دھیما سا مسکرائے اور اس کے جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں سلطنت کا بادشاہ سلطان ہوں، یہاں پر موجود ڈاکوؤں کی تلاش میں آیا ہوں جو ہمارے مصر کے بازاروں کو لوٹ کر جا رہے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد تو ہم منچا کر رہ گئے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں یہ آواز لگاتے سنا کہ 8 گنا والا پیالہ خرید لو، آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تم خود ہمیں بتاؤ گی یا پھر ہم زبردستی تم سے اگلوائیں؟ ہم عورت ذات کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت تمیز سے پیش آتے ہیں،
ہمارے لیے عورت ذات سر کا تاج ہے، لیکن اگر تم نے ہم سے ایک لفظ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم سارا لحاظ بلائے طاق رکھ دیں گے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر کھڑا گئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنا تو جان ہی چکے ہیں کہ اس پیالے میں کیا ہے، تو پھر آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر بولے، ہم نے ابھی کہا ہے کہ ہمیں یہ بیچنے کے پیچھے کی کہانی جاننی ہے کہ آخر تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، جبکہ تم خود اتنی سمجھدار عورت ہو۔ تمہارے الفاظ اس چیز کی گواہی ہیں۔ وہ عورت سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آج تک اپنی کہانی کسی کو نہیں بتائی ہے، لیکن آپ پہلے انسان ہیں جس کو میں اپنا دکھ بتانے لگی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جو کام میں کر رہی ہوں وہ گناہ کے مترادف ہے۔ وہ خریدنے والا بھی گناہ گار ہے اور بیچنے والا بھی گناہ گار ہے، لیکن یہ ایک بدلہ ہے۔ جس شخص نے میرے ساتھ غلط کیا، ان سب کے ساتھ میرا یہ بدلہ ہے، اور میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی جب تک مجھے سکون نہیں مل جاتا۔ میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ سلطان خاموش ہو کر اس کو بغور سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس پیالے کے اندر موجود اشیاء نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ میں خاندان والی عورت تھی، میں نے کبھی بازاروں کا رخ نہیں کیا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرا شوہر بہت اچھا اور نیک پرست انسان تھا۔ وہ لوگوں کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر کرتا تھا، اپنے کام پر ایمانداری سے ہر وقت مصروف رہتا تھا، لیکن اسی دوران اس کی دوستی کچھ اوباش مردوں سے ہو گئی اور اس کے بعد میرا پورا گھر اجڑ گیا۔ کہنے کو تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب میرے شوہر کو یہ 8 گنا والا پیالہ نصیب ہوا، اس کے بعد ہم برباد ہو گئے۔ میرا شوہر گھر آتا تھا اور ہر وقت اپنے دوستوں کی ہی تعریف کرتا رہتا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہر انسان کے دوست ہوتے ہیں، میں بھی مسکرا کر ان کے بارے میں سن لیا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے سب کچھ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو اس کے پاس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں فوراً ہی پہچان گئی تھی کہ میرے شوہر نے کچھ غلط مشروب پی لیا ہے۔ وہ مشروب کوئی عام نہیں بلکہ وہ شراب تھی۔ میرے شوہر کو زندگی میں پہلی بار ان بدبختوں نے شراب پلائی تھی۔ اس رات وہ خاموشی سے سو گئے کیونکہ ان پر نشہ چڑھ چکا تھا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے میں بہت غصہ ہوئی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم اچھے بھلے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، تم نے کن لوگوں سے دوستی کر لی ہے؟ میرے کہنے کی دیر تھی اس نے مجھ پر ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بار زندگی نے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے اتنا مار کر گیا تھا کہ میرا پورا جسم تکلیف کے مارے دکھ رہا تھا۔ میرے بچے کونے میں سمٹے ہوئے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر جو مجھ پر جان دیتا تھا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر گیا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ہمارا پورا گھر دکھوں کے عالم میں گھر گیا تھا۔ میرا جنت جیسا گھر جہنم بن گیا تھا، وہ بھی چند میرے دوستوں، شوہر کے دوستوں کی وجہ سے۔ میں بہت رہی، میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی، یا اللہ میرے شوہر کو ان دوستوں سے دور کر دے، خدا کے لیے میرا گھر اس طرح سے برباد نہ کر۔ لیکن شاید میری دعا میں مطلب نہیں تھی، اس لیے میری اللہ نے وہ دعائیں قبول نہیں کی۔ رات کو جب میرے شوہر گھر واپس آتے تو انہوں نے ایک بار پھر شراب پی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں شراب کے نشے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی مجھ سے دور ہٹ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے بے وجہ غصہ کر کے میری چھوٹی معصوم پھول جیسی بیٹی کو اتنا زد کوب کیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں بیچ میں آ گئی تو مجھے بھی بہت مارا، گالیاں دی۔ ہم لوگوں کی زندگی کو چند ہی پل میں عذاب کر دیا۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ مارنے کی وجہ سے ان کی سانس اٹھنے لگی تو وہ ایک طرف کو بیٹھ گئے، سینے کو تیز تیز مسلنے لگے۔ میری جان پر بنائی تھی، جو بھی تھا جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میرے لیے بہت عزیز تھا۔ اگر وہ دن سے کچھ غلط کر رہا تھا تو میں پچھلے کئی سالوں کی محبت کو ایسے ہی مٹی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کی کفالت کی اور اس کو صحت یاب کر دیا۔ اگلے روز اس نے اپنی ہر اعمال کی مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا اور ایسی کوئی بھی غلطی کر کے گھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ نہیں، تم بس شراب نہ پیو، ہمارا گھر ویسے ہی جنت بنا دو۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا اور وہ کام کے لیے نکل گیا۔ میں سارا دن اللہ سے دعائیں کرتی رہی تھی کہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دو، میرے شوہر کو اس طرح سے برباد نہ ہونے دو، لیکن وہی بات شاید میری دعا میں شدت نہیں تھی۔ رات کو جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔
ان کی حالت دیکھ کر مجھے بار بار ترس آیا تھا۔ وہ بالکل نڈھال ہو رہی تھی، انہیں وہ شراب بیمار کر رہی تھی۔ وہ ایک طرف کو لڑک گئے تھے۔ میں رات بھر ان کے سرانے میں ہی گزار دی تھی۔ وہ نیند کی آغوش میں ایک ہی بات بولے جا رہے تھے، بس میں نہیں پینا چاہتا شراب، میری بیوی ناراض ہے۔ ان کی لبوں پر یہی گردان تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگلی صبح انہوں نے مجھ سے پھر معافی مانگی اور اپنے کام پر چلے گئے۔ میں ایک اور امید لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن جب رات کو وہ آئے تو انہوں نے پھر شراب پی رکھی تھی۔ مجھ سے میرا زیور چھیننے لگے، کہنے لگے میں نے شراب پی ہے، اس کے بدلے مجھے پیسے دینے ہیں، اگر میں نے نہیں دیے تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور تو کیا چاہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے ختم کر دیں؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے فوراً ان کے آگے اپنا تمام زیور رکھ دیا اور فوراً وہ زیور لے کر چلے گئے۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ کچھ روز بعد انہوں نے چوری کرنا شروع کر دی، گھر کا سامان بیچنے لگے۔ دھیرے دھیرے انہیں نے ہمیں مکمل طور پر برباد کر دیا، اور ایک روز غصے میں آ کر اس نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میرے دونوں بچے مرے پڑے تھے۔ میرا شوہر نشے کی حالت میں ان کے قریب ہی ہاتھ میں چھری لے کر گرا ہوا تھا۔ میرا جنت جیسا گھر اجڑ گیا تھا۔ میں بہت چلائی روئی، لیکن وہ اس وقت بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ جب رات کو اس کا نشہ اترا اور اس نے اپنے بچوں کو تلاشا تو سب کچھ اب تک ختم ہو گیا تھا۔ محلے والوں کی مدد سے میں اپنے بچوں کو دفنا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ جاگا تو میں نے اسے خوب سنائی، اسے برا بھلا کہا، گالیاں دی، اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے بول دیا، اور جب میں نے اسے خونی کہا تو اسی پر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار ہونے لگا، خود کو پیٹنے لگا، اپنا سر دیوار میں مارنے لگا۔ میرے لیے سب کچھ کافی حیران کن تھا۔ میں اپنے بچوں کو کھو چکی تھی اور اپنے شوہر کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں اس کو روکنے لگی، اسے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، بس رک جاؤ، لیکن وہ نہیں رکا، اور اسی پر اس نے اپنے گلے کے آر پار چھری کر لی۔ میری پوری دنیا اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا ہنستا بستا گھر ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ محلے کے لوگوں نے مجھے عدت میں بٹھا دیا۔ عدت سے اٹھنے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میں ختم ہوئی۔ میرے گھر کو نظر لگی کہ شراب نے مجھے برباد کیا، اسی طرح ہی میں سب کو برباد کروں گی۔ میں نے شراب کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس مٹکے میں میں روز شراب بنا کر لاتی ہوں اور لوگوں کو آواز دے کر یہ شراب خریدتی ہوں، بیچتی ہوں کہ لوگ 8 گناہ کر لو۔ جو اس شراب کو پیتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے، اپنے بچوں پر غصہ، چوری چکاری، مار ڈھاڑنا، دھماکہ بند ہو جانا، طبیعت خراب رہنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، اور ایسے کرتے کرتے ہم آخری موڑ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آخری موڑ ہوتا ہے موت۔ اور اس سپاکی سے بول کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن سلطان اپنی رایا کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولے، تمہیں ان سب چیزوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میں نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس یہ میرا انتقام ہے اور میں لوگوں سے انتقام لوں گی۔ سلطان یہ سن کر دھیما سا مسکرایا، کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جو کر رہی ہو تمہیں چند پل کے لیے سکون مل رہا ہے، تسکین مل رہی ہے کہ تم انتقام رہی ہو، کہ تم یہ سب مکمل کر کے مکمل سکون میں ہو، کہ تمہیں ایک آرام دہ نیند آ جاتی ہے۔ تم انتقام کی آگ میں اپنی آخرت خراب کری ہو۔ تم یہ نہیں جانتی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا آخرت ہے۔ تو پھر تم اپنے لیے اپنی جنت کو جہنم کیوں بنا رہی ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تم اس پر ثابت قدم کیوں نہیں رہ رہی ہو؟ تم اس گناہ کے دلدل میں دھستی جا رہی ہو۔ جبکہ اس عورت نے چونک کر سلطان کو دیکھا تھا۔ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا، کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، خدا نے تمہارے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے، تمہیں ملازمت کی ضرورت ہے، تم ہمارے محل آؤ، ہم تمہیں ملازمت دیں گے، اور تمہاری بدولت آج ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہوا ہے۔ جب ہم اس آدمی کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ ان ڈاکوؤں کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ اب ہم جلدی ان کا خاتمہ کر کے اپنے شہر لوٹیں گے۔ اگر تمہارا ارادہ ہو جائے ہمارے ساتھ جانے کا تو ہمیں بتا دینا۔ پھر سلطان وہاں رکے نہیں تھے، انہوں نے 2 ہی دنوں میں ان تمام ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیا اور مصر سے روانہ ہونے لگے تھے۔ لیکن مصر کے دروازے پہنچ کر انہیں وہ عورت نظر آ گئی تھی جو ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ تھی۔ سلطان نے فوراً اس عورت کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ محل لے گئے تھے۔ شراب نوشی حرام ہے اور ہمارے اسلام میں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو شراب نوشی سے بچائے۔ اللہ حافظ۔